بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میرے پیارے ویور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ خوش باش ہوں۔ تو میرا چینل بہت ٹائم سے چل رہا ہے، اللہ نے کیا تو مونیٹائز بھی ہو گیا ہے، لیکن کبھی بھی میں نے گوارا نہیں سمجھا کہ میں اپنی حالات زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکوں۔ میرا نام شمیم اختر ہے، ویلج درہ دلیاں، تحصیل حویلی، ڈسٹرکٹ پونچھ۔ کوالیفیکیشن MA ITI کوپا کمپیوٹر، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کمپیوٹر، کٹنگ ٹیلرنگ، اس کے بعد کڑھائی کا، سویٹر، ساکس، کیپس، سلائی پاری ہو یا پھر کروشیا پر ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ مالک نے مجھے سب ہنر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ گورنمنٹ جاب لگی تھی میری، لیکن کیا ہوا اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیں اور جانیں کہ میری حالت زندگی کیا ہے اور کس اذیت سے میں گزر رہی ہوں اور کتنی بد نصیب ہوں میں۔ میری شادی کروائی تھی معشوق خان لمبردار، حاجی بشیر دردلیاں والے نے، اور منیر سیٹھ، نور سیٹھ بانڈی چچیاں والے نے، اور ساتھ میں کشمیر کے پیر صاحب تھے، باجی صاحب ہیں، ناگا باجی صاحب کے پوتے ہیں، ایک بڑی اعلیٰ ہستی ہے جن کا نام ہے سید ضمیر حسین۔ تو جانی مانی ہستی ہے، اور میرے گھر والے کا نام پرویز احمد ہے جو کہ لسانہ میں رہتا ہے۔ اس نے اپنی فرسٹ وائف کا قتل کیا تھا جو کہ اس کے سکے چاچے کی بیٹی تھی، جس پر اس کی FIR لگی ہے اور 7 سال اس نے سزا کاٹی ہے۔ اس کے بعد اس کو عمری قید ہو چکی تھی، اور پتہ نہیں پھر اس کے چاچے نے کتنے پیسے کھائے، لیکن مجھے افسوس آ رہا ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ کمپرومائز کرنے سے پہلے انسان کو مر جانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ لسانہ کا ایک محمد رفیق، جس کو عام فیکی کہتے ہیں، اس کی بیٹی تھی، وہ بھی اس دنیا میں اپنی زندگی لے کے آئی تھی، ایک بچے کی ماں تھی، وہ بھی جینا چاہتی تھی اس دنیا میں، اپنی زندگی اچھے سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن جو میرا اور اس کا شوہر، ہم دونوں بہنوں کا ایک ہی نام تھا، میرا نام بھی شمیم تھا اور اس کا بھی، بدقسمتی یہ تھی کہ ہمیں وہ انسان ملا جس نے صرف یوز اینڈ تھرو استعمال کیا اور چھوڑ دیا، بچے پیدا کروائے۔ اس انسان کے دل میں کبھی خدا نہیں بستا جو کسی کے اوپر اتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے، یہی دعا کرنا۔ تو اس بندے نے، اس کی میں FIR کاپی جو ہے اسی ویڈیو کے اندر دکھاؤں گی۔ میرے ساتھ اس نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ میری ایک معصوم بچی کو اس کے پریوار والوں نے، اس کی بہنوں نے، اس کے بھائیوں نے، بھابھیوں نے، اس کی ایک بھابھی بھی پہلے قتل میں ملوث تھی، بھائی بھی تھا، ایک بہن تھی، یعنی پریوار کے 5 لوگ تھے۔ تو میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اس نے jeevansathi.com میں اپنی ID بنائی ہوئی ہے، فوٹو ڈالا ہوا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وڈوڈز ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک فراڈی انسان ہے۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب لوگ میری ویڈیو کو اتنا وائرل کر دیں کہ تاکہ کسی کی بہن بیٹی دوبارہ سے برباد نہ ہو جائے اس شخص کے ساتھ شادی کر کے، کیونکہ یہ جھوٹا انسان ہے۔ میں آپ کو سارا پروف اس کا دیتی ہوں۔ میں نے اپنا گھر بسانے کے لیے CGM کورٹ پونچھ میں کیس کیا تھا ڈومیسٹک وائلنس، جس میں 3 سال میرا کیس چلنے کے بعد
مجھے جج صاحب نے گھر جانے کی پرمیشن کیا آرڈر کیا ہے باقاعدہ بذریعہ پولیس، اور میں اس کے گھر لسانہ میں رہ رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی شادی کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی۔ اگر کوئی جانے انجانے میں کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ، جیسے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا کہ میں ان میرڈ ہوں، ایسے کسی کے ساتھ فراڈ کرے جی نہیں میری عورت مر چکی ہے تو میں سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں، اس کی سیکنڈ نہیں اب تھرڈ کی اس کی چوائس ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی بہن بیٹی کسی کی ہے تو وہ سوچ کر قدم اٹھائے، ورنہ کل بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اپنے حق کے لیے کورٹ تک گئی ہوں اور میں نے اپنا حق لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ آئندہ بھی ہندوستان گورنمنٹ انصاف کرے گی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں اس کی کیا کیا حقیقت سناؤں کہ جس نے اپنے سکے چاچے کی بیٹی کو مارا، اور باقاعدہ آپ لوگ اس کی FIR کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سیکنڈ میرج کے لیے فرسٹ وائف کا قتل کیا، اور اب تھرڈ میرج جو ہے وہ آن لائن JeevanSathi.com پہ ڈھونڈ رہا ہے، اور بتاتا ہے جی میری 3 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، 10 لاکھ گھر کی آمدن ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کی آمدن ہے جو وہ پرویز احمد ہے، اس کی آمدن ہے، وہ سیٹھ ہے بمبے کا، لیکن گھر والوں کی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بھائی گھوڑے چلاتے ہیں، بس 2 4 کمرے ہیں جن میں دن کو کماتے ہیں، شام کو اولاد کو کھلاتے ہیں، اور ایک یہی شخص ہے جس کو انہوں نے استعمال کر کر کے اس کا پیسہ بھی کھا لیا ہے، برباد کیا ہے۔ اور بہنیں بولتی نہیں جی ہم سے چھپ کے شادی کی، چھپ کے میرے ساتھ شادی کی تھی، اس کا یہی ریزن تھا کہ وہ اپنے گناہ جو تھا چھپا رہا تھا، اس کا کسی بہن بھائی سے کچھ نہیں تھا، وہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے اس نے معشوق خان لمبردار کو، حاجی بشیر، منیر، نور، باجی صاحب، ان سب لوگوں نے پیسے کھائے اور میری بیٹی کی زندگی برباد کی۔ سب سے پہلے میں ہندوستان گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جن جج صاحب نے، ان کا نام تھا بیگ صاحب، 2017 میں ڈسٹرکٹ پونچھ میں سیکشن جج تھے، کاش اگر وہ ان کو آزاد نہیں کرتے تو آج ہم 2 ماں بیٹیاں برباد نہیں ہوتی۔ اگر وہ لوگ اس وقت جیل چلے گئے تھے فار ایور کے لیے تو کیا ضرورت تھی اس کو واپس رہائی دینے کی، اس کو پیرول پر باہر نکالنے کی۔ میری یہ آواز جہاں جہاں تک بھی جا رہی ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس آدمی کو دوبارہ سے سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک دھوکے باز انسان ہے۔ نہ ہی اس کو اپنی بہنوں کی قدر ہے، نہ ہی بیٹیوں کی، اور نہ ہی کسی کی بیٹی کی، کیونکہ اس نے بس صرف نکاح کرنا ہوتا ہے، تب تک عورت کو ساتھ رکھتا ہے جب تک اس کو بچے کا چانس نہ مل جائے۔ جب بچے کا چانس ملا، اس کو دہیج، اس کو گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، وہ ایک بڑے آئی فلیٹ میں رہ رہا ہوتا ہے جہاں پر بمبے میں بڑی بڑی اچھی اچھی ٹائلیں لگی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، تو وہاں پہ وہ بندہ رہ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کو اپنی آنکھ میں جو کہتے ہیں نا روڑا ککھ، وہ بھی نہیں سمجھتا، ایک گھاس کے تنکے کے برابر بھی وہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو میں سب چیزیں اس کے اندر جو ہے پوری عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھو بھائی یہ کتنا جھوٹا انسان، دھوکے باز انسان ہے۔ مجھے اس نے لسانہ کے گھر میں رکھا، وہاں پر ایک اتنا اندھیرے والا گھر تھا کہ جس میں لائٹ بھی نہیں تھی، اللہ کی قسم میں اسی گھر میں رہتی رہی۔ میں نے اپنا گھر آباد کرنے کے لیے وہاں اسی جھونپڑی میں، ان کی بھابھیوں نے مجھے باتھ روم نہیں جانے دیا، کپڑے نہیں دھونے دیے، میں جا کے دریا پر کپڑے وغیرہ جو بھی اپنا سر دھونا جو کچھ کرنا، تو پھر بھی میرے اوپر اتنے بڑے بڑے باتیں ان لوگوں نے کر کے جھوٹے الزامات لگا کے، اور یہ بالکل قریب MLA اکرم صاحب ہیں، ان کے بالکل قریب میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس ہیں ان کی، اور ان کی زمین جڑی ہوئی ہے، جہاں پر ان کی بانڈی ہے وہاں پر اس بندے کا مکان ہے۔ تو اگر کسی نے بھی، کسی کی بہن بیٹی نے بھی ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے یہ جان لے کہ وہ شخص ہے کیسا ہے، اس کی بولی بالی صورت مت دیکھیں، اس کا پیسہ مت دیکھیں، یہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے اس کا، اور وہ برباد ہو چکا ہے۔ کورٹ نے گھر کا آرڈر مجھے دیا ہے، زمین مکان کا مجھے دیا ہے، باقی رہا بمبئی کی کمپنی، گاڑی اور فلیٹ کا، تو وہ بھی میں دیکھ لوں گی کہ مجھے کب لینا ہے اور کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ 3 سال سے کورٹ میں نہیں آیا، اور کورٹ نے بہت سارے وارنٹ پولیس کو بھیجے ہیں، بمبے کی پولیس کو، لیکن بمبے کی پولیس نے شاید پیسے کھائے ہیں،
تو اس آدمی کو نہیں پکڑا ہے، کیونکہ کمشنر آف پولیس کے نام پہ ایک وارنٹ ڈالا ہے، وہ بھی میں اسی ویڈیو کے اندر ڈالوں گی کہ کمشنر آف پولیس نے جواب کیوں نہیں دیا کورٹ کے اندر واپس۔ کیا وہ بندہ آسمان پر تھا؟ اس زمین پر نہیں تھا؟ صرف اس پولیس کا یہی کام ہے، ہندوستان کی پولیس کا، کہ بس لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں، جس کے ساتھ دنیا ناانصافی کرتی ہے اسی کے ساتھ پولیس بھی ناانصافی کر رہی ہے، اور جس کے ساتھ جو ناانصاف انسان ہے اس کو پولیس چھپا رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہمارے ہندوستان کے کورٹ ایسے نہیں ہیں، جتنے بھی کورٹ ہیں وہاں پر ہر کسی کی بہن بیٹی کو انصاف مل رہا ہے۔ میں تو یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جیسے کورٹ کے اندر ورکنگ ہو رہی ہے ہر انسان کے انصاف کے لیے، ایسے ہی پولیس کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اگر پولیس یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تو میری یہ بات سرکار مودی تک جانی چاہیے کہ یہ جو پولیس کا کام ہے یہ بھی کورٹ کے حوالے کیا جائے، تاکہ ہر کسی کی بہن بیٹی کو، ہر کسی کو انصاف ملے۔ تو میں دکھاتی ہوں آپ کو، ویڈیو میری لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں دوسری ویڈیو میں اپنی جو پوری ڈیٹیل ہے، جیسے جیسے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا وہ پوری میں ڈیٹیل ڈالوں گی، لیکن سب سے پہلے آپ یہ ڈیٹیل دیکھ لیں آگے ویڈیو میں کہ وہ بندہ کیسا ہے، اس کے کریکٹر کیسے ہیں۔ اس کی FIR کی کاپی ڈال رہی ہوں بیچ میں، اور ساتھ میں کیا کر رہی ہوں، اس کے جو jeevansathi.com پر وہ پروفائل ہے وہ میں ڈال رہی ہوں۔ تو پہلے وہ دیکھیں، تو سیکنڈ ویڈیو میں میری پوری سٹوری آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے بس میں وہ ڈالنے لگی ہوں سارے ڈاکیومنٹس۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، اور پلیز اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں۔ تو یہ میرے بھائی کے فون پہ فون آ رہا تھا، تو میں نے وہ فون بند کیا۔ تو میں یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آگے جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، کچھ میرے باپ کے برابر ہیں، کچھ تائے چاچی کے برابر ہیں، کچھ بھائیوں کے برابر ہیں، کچھ بچوں کے برابر ہیں۔ تو سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو، اور میری بیٹی کی زندگی جو ہے وہ اچھے سے گزر جائے۔ اب لوگ دعا کریں، اور میں اس انسان کو کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر کے شادی کی ہے۔ تو وہ میں سیکنڈ ویڈیو میں ڈالوں گی۔ تو آج کی آگے کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو ملتی ہوں سیکنڈ ویڈیو میں، آپ ضرور دیکھنا۔ تو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔